السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، میرا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے۔ میں ذہنی بہت ڈپریشن میں رہ رہی ہوں۔ میں قریب 6 مہینے سے میڈیسن بھی لے رہی ہوں۔ میں OCD کی پیشنٹ ڈاکٹر کہتے ہیں ہوں۔ مجھے مطلب بہت زیادہ وہم ہوتا ہے ہر وقت، اور زیادہ تر میری وہم میرے شوہر کو لے کے کبھی طلاق کا ہو جائے گا، کبھی شرک کا ہو جائے گا، کبھی کفر کا ہو جائے گا، ایسے ہوتے ہیں۔ میں اتنی زیادہ ذہنی اذیت میں ہوں کہ مجھے ایک ایک قدم چلتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا، میں نے کسی کو غلط تو نہیں بتا دیا، ایسے مجھے ہو گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ اور ایک یہ ہے مفتی صاحب کی، مطلب ایسے میں اپنے شوہر سے کوئی بات کہتی ہوں کہ جیسے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں جاؤ تم چلی جاؤ یا ایسے، تو مجھے وہم ہو جاتا ہے کہیں انہوں نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں طلاق کی نیت سے تو نہیں کہہ دیے۔ اور پھر اس کے بعد سے میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ نے کس لیے کہا، تو وہ تھوڑا جھجلاتے ہیں، کہیں گے کہ تم بار بار یہی بات پوچھتی ہو، اور کہیں اچھا گے کہ یہ میرے بتائیں دل میں۔ کہ آپ کا علاج چل رہا ہے؟ جی جی، میڈیسن اچھا، لے رہی ہوں میں، آپ میڈیسن اور لے رہی ہیں مجھے تو بار اس بار سے بس یہی ہوتا ہے۔ اس سے کچھ فرق پڑا؟ جی جی، کچھ حد تک ہوا، لیکن وہی ہوتا ہے، مجھے کبھی کبھی رہتے رہتے ایک دم سے آئے گی۔ اب جیسے یوٹیوب پہ کوئی میں نے شارٹ ویڈیو دیکھ لی، تو اس میں دیکھ لیا کہ شوہر ایسے کہہ دے تو طلاق ہو جائے گی، تو اب مجھے لگے گا کہیں انہوں نے ایسا کہا تو نہیں، ایک بار وہ ایسے کہہ رہے تھے تو کہیں میرے ساتھ ہو، مطلب نگیٹو چلے ہی رہتا ہے میرے اندر۔ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں آپ کو. سر ایک کوشچن، ایک جی مسئلہ میرا یہ ہے کہ جیسے مجھے قسم کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں آئندہ نہیں پوچھوں گی، اور پھر میں پوچھ دیتی ہوں کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ دیتی ہوں یا انشاءاللہ کہتی ہوں، کیا کہتی ہوں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب وہی ہوتا ہے کہ قسم کا کفارہ میں کیسے دوں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ کتنی قسم کھائی ہے، کیا ہے کچھ۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کفارہ وفارہ نہیں ہے، یہ ایک مرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو یعنی OCD کی وجہ سے جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزارتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی آپ نے ڈرامہ دیکھ لیا ٹی وی کے اوپر، جو بھی ہے آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا. جو بھی سورس آف ڈاؤٹ ہے آپ کو اس سے اپنے آپ کو بالکل الگ کرنا پڑے گا، چونکہ یہ ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں. تیسری بات، آپ کے یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق دین سے زیادہ سائیکالوجی سے ہے، یعنی ڈاکٹر سے ہے، فزیشین سے ہے. تو آپ کو ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس، اگر اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس سے کسی بہتر سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور وہاں اس کا علاج ہوگا. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ 2 طرح کے علاج ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پریونٹیو، اور دوسرا علاج ہوتا ہے کسی بیماری کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. پریونٹیو جو علاج ہے سائیکولوجیکل پرابلمس کے، وہ ہے وہ دین آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ دین پر چلیں، اللہ کی بات، اللہ کا کلام پڑھیں، یہ پریونٹیو ہے. آپ جی، صلی اللہ علیہ جتنا میں وسلم، یہ کرنے کی سن لیجیے کوشش۔ میری بات، میں کمپلیٹ کر لوں. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. مثلا حدیثوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھنے کی تلقین کی ہے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ایک پریونٹیو کیور ہے کہ یہ پڑھتے رہو تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر کچھ ہو جائے اور شدید ہو جائے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں اسی ترتیب سے پڑھیں گی تو آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا. ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک اسٹیپ فردر جانا پڑتا ہے. وہ اسٹیپ فردر آپ لے چکی ہیں، سائیکائٹرسٹ کے پاس آپ جا چکی ہیں، آپ اس کا علاج کرتی رہیں، اس سے کسی بہتر ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں اگر وہاں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ ساتھ میں قرآن کریم سے اپنا ناطہ جوڑیں. اور یہ جو یوٹیوب وغیرہ ہے اس کو فوراً چھوڑ دیں، اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیں، اسمارٹ فون ختم کر دیں. یہ بنیادی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ نہ دیا ہو، اگر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو میں دے رہا ہوں. یہ چیزیں ڈاؤٹ کا سورس ہیں. جی سر، مجھے یہی کہنا تھا کہ مجھے بہت زیادہ جو یہ ڈاؤٹس آتی ہیں نا، تو یہ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، تو میں جہنم میں جاؤں گی، اللہ پاک مجھ سے راضی ہیں یا نہیں. اور سب سے زیادہ مجھے میرے اور میرے شوہر کے رشتے شرک اور کفر اسی کے آتے ہیں، بات بات میں آتے ہیں، تو میں کیا کروں، اس کا کیا آپشن ہے؟ اس کا کوئی نہیں، آپ سوچیں کہ جنت میرے لیے پکی ہو چکی. ٹھیک ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے سوائے آپ کے ڈاؤٹ سے. نہ جنت جہنم بنے گی، نہ جہنم جنت. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کفر اور شرک کا ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ کہیں یہ کفر نہ ہو جائے، کہیں شرک نہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کفر اور شرک کو غلط سمجھتی ہیں. تو آپ سے بڑھ کر تو ایمان کس کا ہوگا؟ مضبوط تو ایمان آپ ہی کا ہے.
تو آپ اس چیز کو سوچیں. جی تھینک یو، بہت بہت چلیں شکریہ. چلیں ٹھیک ہے.